رحمت ہیں، جان کائنات ہیں، حضور کی وجہ سے ساری بہاریں ہیں، حضور کی وجہ سے میں اور آپ سلامت ہیں، ہمارے چہرے سلامت ہیں، یہ کائنات کا نظام حضور کی وجہ سے چل رہا ہے۔ حضوری شفیع مصطفیٰ، حضوری رحمتیں سجائیں، حضوری اللہ اکبر، آپ ہی کے لیے اللہ نے یہ کائنات کو سجایا، یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنائے۔ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ ہمیں مسلمان جیسا ہونا چاہیے اسی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے اللہ ہمیں اس طرح جینا نصیب فرمائے، اور جس شان سے مرنے کا حکم دیا اور جس شان سے حضور کے صحابہ دنیا سے گئے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے گئے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ میں یہ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت عمران ہیں، حضرت زکریا کے ہم زلف ہیں، تو حضرت عمران کی زوجہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے رب کے حضور منت مانگی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ تو جو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا جو میرے پیٹ میں ہے، اے اللہ جب یہ دنیا میں آئے گا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ایک بیٹا، ایک اولاد نہیں ہے جو ہونی ہے، اس کے لیے بھی یہی کہا یا اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اس کو تیرے دین کے لیے بھیج دوں گی۔ تو رب فرماتا ہے فلما وضعتها انثى قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى، وہ آپ نے تو عرض کی تھی اللہ جو میرے پیٹ میں بیٹا ہوا تو میں بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، تو اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے لیکن میں بات سے نہیں روکوں گی، اگرچہ بیٹی ہے اس کو بھی میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ تو پھر آگے وہ کہتی ہے اللہ جانتا ہے کہ مرد عورت کی طرح ولیس الذکر کالانثی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مرد عورت کی طرح اور عورت مرد کی طرح نہیں ہے، لیکن لبرل اور سیکولر کہتے ہیں نہیں مرد اور عورت ایک ہی طرح ہے۔ ٹھیک ہے جی، رب فرماتا ہے ولیس الذکر کالانثی، مرد عورت کی طرح نہیں ہے۔ اور پھر آگے حضرت عمران کی زوجہ پھر کہتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اللہ یہ جو تو نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ اور پھر آگے آپ جو دعا کرتی ہیں آپ کہتی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یا اللہ میری مریم کو بھی شیطان سے بچانا، شیطان مریم کے قریب بھی نہ آ پائے۔ خالی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی بلکہ کہا وَذُرِّيَّتَهَا، یا اللہ مریم کے قریب بھی شیطان نہ آئے، اور آگے مریم کی اولاد کے قریب بھی شیطان نہ آئے۔ مریم کی شان یہ، اور مریم کی اولاد کے لیے بھی دعا کی کہ یا اللہ ان کے قریب بھی شیطان نہ آئے، اور مریم کو جو آگے تو اولاد عطا فرمائے۔ حضرت مریم جناب حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے نا۔ اچھا جی یہ تو دعا کر دی نا آپ نے اپنی کیا کہتے ہیں اولاد کے لیے اور اولاد کی اولاد کے لیے۔ اب جب وہ بیت المقدس اس وقت چنگے بندہ نے ہاتھ سیدھا تو وہ علماء بڑے نیک لوگ تھے، اب آپ جب لے کر گئی تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ مریم مجھے ملے مریم ملے، تو حضرت زکریا کہنے لگے میرے گھر میں تو ان کی خالہ ہے، اس کا نگہبان میں ہوں۔ وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کا نگہبان اللہ نے جناب زکریا کو مقرر کیا۔ اب جب كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، وہ جناب زکریا کھانا لے کر اور جہاں پر حضرت مریم عبادت کرتی جس جگہ پر، تو جب وہاں پر جاتے تو دیکھتے کہ بے موسمی پھل وہاں پر موجود ہے، بے موسمی پھل موجود ہیں، اور 22 لاکھ لگائیں اور اس کے باوجود پھل وہاں موجود ہے، اور وہ بھی بے موسمی پھل ہے۔ تو آپ نے کہا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ، زکریا یہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ روٹی دیتے گالی کوئی نہیں ہے، مالک تو دیتا ہی ہے۔ رب نے فرمایا کہ زمین میں جو چوپائے ہیں جو بھی ہے انسان جو بھی
پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق میں اور آپ نہیں پہنچا رہے، نہ سائنسدان، نہ لبرل، نہ سیکولر، نہ یورپ، نہ کوئی اور، نہ چودھری، پتھر میں بھی اگر کیڑے کو رزق پہنچا رہا ہے تو میرے رب کی ذات ہے۔ پتھر کے اندر بھی رب رزق پہنچا رہا ہے۔ تو کہا زکریا یہ رب کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے۔ جب جناب زکریا نے دیکھا یہ اتنی شان کی مالک ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے بے موسمی پھل آ رہا ہے اور پہنچانے والے بھی رب کی ذات ہے، جناب جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے لے کر آ رہے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب آپ نے دیکھا کہ اللہ کی مقرب آئے تو وہاں پر زکریا نے اپنے رب کے حضور دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، یا اللہ تو مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ میرے ہم ظلم کو نیک بیٹی ملی ہے، یا اللہ تو مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما۔ جناب زکریا عبادت کر رہے، محراب کے اندر نماز پڑھ رہے، اللہ نے فرمایا کہ اس وقت جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت محراب کے اندر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے اور کہا یحییٰ آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے، آپ نے اللہ کی نیک بندی کے قرب میں جا کر ہماری حضور بارگاہ میں دعا کی ہے، ہم آپ کو یحییٰ جیسے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، یحییٰ جیسے بیٹے کی خوشخبری۔ مریم کی والدہ نے بھی دعا کی یا اللہ اولاد عطا فرما، لیکن نیک اولاد، اور کون سی اولاد؟ جس کو شیطان سے تو بچائے اور اس کی اولاد کو بھی شیطان سے بچائے۔ جناب زکریا نے بھی یہی دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما لیکن نیک اولاد عطا فرما، ایسی اولاد نہ ہو جو باپ کے سر کے اوپر داغ بن جائے اور جو باپ کے جانے کے لیے اس کے لیے قلق بن جائے اور ماں باپ کو زندہ ہی مرنا پڑے۔ منگو اولاد ضرور منگو، نیک بیٹے بھی مانگو، لیکن وہ مانگو جو تمہارے لیے بخشش کا سامان بنے۔ تسی دیکھتے ہو نا لوگ اکثر ہے کہتے ہیں یار کہ دعا کرو اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے، میں نے کہا جو بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے دعا کرو اللہ تمہانوں نیک اولاد عطا فرمائے۔ تمہانوں کدی تسی نرینہ اولاد دیکھی ہے کہ تسی جاؤ نا یہ پرانی عیدگاہ والی جگہ اوتھے نرینہ اولاد دیکھیا لمبی پئی ہوندی کوڑے دے وچ چوکری ہوندی ہے، سوٹے لا رہے ہوندے نے، کدی دیکھا کوئی دھی بھی نشہ کر رہی ہے سرعام؟ دیکھا کسی نے؟ کوئی معاشرے کی بیٹی کہ وہ چوک میں سڑک کے اوپر لیٹی ہوئی ہے اور اتنے سوٹے لا رہی ہے، کوئی ہے نہیں؟ تسی جنہیں بھی دیکھو گے نرینہ پتر ہی دیکھ رہے ہو نا، کیوں جی؟ اولاد ہی لینا جوان۔ ایک مجھے بدبخت نظر آیا، وہ کہ میں کہ یار خدا دا خوف کر تو اپنے ماں باپ کو جیتے جی مار چڑھے ہیں، کہنا نہیں ماں باپ دنیا تو ٹوٹ گئے، میں کہتا ہوں انہوں نے قبر چ نہیں سکون لین دے رہے لانتی ہیں۔ جب ڈر گئے ہیں تینوں کہ وہ ہونا چاہیے کہ رب الجلال کے محبوب نے فرمایا جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے تو کوئی کام ہی ایسا نہیں کیا تھا، یہ کس کی وجہ سے مجھے ملا ہے؟ تو اسے کہا جاتا ہے کہ آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی تھی، تیری نیک اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی تھی۔ تو دعا مانگیا کرو کہ یا اللہ اولاد تو دے لیکن نیک اولاد نہ۔ جس بندے کی اولاد نیک ہے وہ 85 سال کی عمر میں بھی جوان ہے، جس بندے کی اولاد نیک نہیں ہے وہ جیتا جی مردہ کے پاس اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں۔ تو جب بھی مانگو اپنے رب سے، حضرت ابراہیم نے دعا کی نا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، مجھے جو تو عطا فرمائے وہ نیک بیٹا عطا فرما۔ اور پھر رب نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو اس غلام کی اس بیٹے کی بشارت دی جو بردباری والا تھا۔ جناب اسماعیل ان کے بارے میں کہا وہ حلیم ہے، تحمل مزاج، بردباری والے، اولاد ملی تو نیک اولاد ملی۔ اور نیک لوگ بھی اپنے رب کے حضور دعا کیا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، جو نیک لوگ ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں یا اللہ بیوی ملے، بیوی بھی نیک ملے، اولاد ملے، اولاد بھی نیک ملے، بیوی ہو وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد ہو تو وہ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور جب مل جائے
جب نیک اولاد مل جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اسلام نے ترتیب ایک سارا نقشہ ماں کے پیٹ سے لے کر اور بندے کے قبر میں جانے تک کا سارا نصاب اسلام نے پیش کیا ہے۔ یار اسلام نے واش روم جان کا طریقہ دیا، کھان کا طریقہ، پین کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، رہنے کا سلیقہ، گفتار کا سلیقہ، کردار کا سلیقہ، باپ سے کس طرح بولنا ہے، ماں سے کیسے بولنا ہے، بہن بھائیوں سے کیسے بولنا ہے، رشتہ داروں سے کیسے بولنا ہے، بیوی سے کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، چاچے تائے مامے خالہ پھوپھیاں ددیال ننیال انہاں دے نال کس طرح رہنا ہے، دنیا تے کس طرح رہنا ہے، جے کوئی دنیا تو اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کس طرح جا کر کرنی ہے، کوئی غریب ہے اس کا خیال کس طرح رکھنا ہے، یتیم ہے اس کے سر پر ہاتھ کس طرح رکھنا ہے، اگر کاروبار کرنا ہے کس طرح کاروبار کرنا ہے، شاہراہ عام پہ کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کون سے کاروبار میں برکت رکھی ہے، کرنے سے پہلے استخارہ کرنا ہے، اور دنیا سے چلا جائے اس کو کفن کتنے دسو یارہ جیڑا اسلام کہے کہ جب دنیا تو چلے جاؤ، میرے آقا نے فرمایا سفید رنگ کے چٹے خوبصورت لباس کے اندر اس کو کفن دیا کرو۔ جس اسلام کو بندے کے مرن تو بعد بھی اس کی حسن و نظافت کی اتنی فکر ہے کہ اس کو بیری کے گرم نیم گرم پانی کے اندر غسل دو، اس کو خوشبو لگاؤ، اچھا کفن دے کر اس کو اچھے طریقے سے کفن کرو۔ یارہ دسو پیچھے کی رہ جاتا ہے جڑا اسلام کو چاہیے جاتا ہے؟ کچھ رہ گیا؟ کوئی مائی کا لال ہے ہمارے ساتھ بات کرے، ہم اسے بتائیں کہ اسلام تو کس طرح کا کس بارے میں حق چاہتا ہے، اور کون سا شخص ایسا ہے کہ جس کے حق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، سب کو اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے حقوق میرے آپ کو مطلب بیان کر دیا۔ لو جی دنیا سے جدوں آنے بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو کہا، آپ نے کہا بات سنو، ادب ابنک فإنک مسئول عن ولدک ماذا تبتہ وماذا علمتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے اسے کہا کہ بات سنو، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اچھا ادب سکھانا، اس کو دیندار بنانا، اچھا کیوں کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کی۔ تو انہوں نے لٹنا سکھایا ہے، مار کمانا سکھایا ہے، یا کوئی سلیقہ بھی سکھایا ہے، کوئی بڑے چھوٹے دی حیا بھی تو دسی بھی نہیں دسی ہے، کوئی تم نے اللہ رسول کا خوف بھی اس کو بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے۔ تم سے کل قیامت والے دن ضرور پوچھا جائے گا۔ ایسے بات یہ کرنا نہیں نا جنہوں بندہ بڑا جناب بلا ساڑھی مانتی کوئی نہیں ہے، اس تو پہلے سارا ایک چیپٹر موجود ہے، کل قیامت والے دن پوچھا جانا ہے۔ انہوں تے پتہ نہیں سی گل کیویں کرنی ہے، گل کرن دا وقت تو دسنا سی نا، حیا تے بڑے چھوٹے دی تو دسنی سی نا، چوری تو بچنا تو دسنا سی، سگریٹ تو بچانا تو دسنا سی، بری حرکتاں تو بچانا ہے، کہ کوئی تے سیکھ کے تھوڑی آیا ہے۔ تم نے اس کی کیسے نگہداشت کی، تم نے اس کی کیسی تربیت کی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کیسا ادب سکھایا اور وماذا علمتا، اور تم نے اس کو پی ایچ ڈی تو کروا دی لیکن غسل کا طریقہ بھی بتایا، تم نے وضو کا طریقہ بھی بتایا، تم نے بی کام کروا دیا، بی ایس سی کروا دیا، تم نے آئی سی ایس کروا دیا، آئی ٹی کروا دیا، سارا کچھ کروا دیا، لیکن بتاؤ صحیح تم نے الحمدللہ پڑھنی بندے سے قرآن کو سکھائی ہے کہ نہیں؟ تو تم سے کل قیامت والے دن مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، جب مجھے میری اولاد ہے تو پھر مجھ سے پوچھا جائے گا، ہاں جی جناب دسو اے تھوڑا جڑا رونا ہے نا کہ اولاد میری نافرمان ہوئی، اے تے بات دیاں گلاں نے جنہوں چلنا نہیں آتا سی نا اس کو لے کے سٹارٹ کرو نا، دسو ہاں تساں کی کیتا ہے، تساں کی کیتا ہے؟ اساں کہاں گے کہ جناب اساں دیکھو نا یا اللہ سویرے سویرے کوئی منہ دھوتا بھی نہیں کہ تیرا قرآن پڑھن پہ چھڑیا نہیں کر پاتے، اور کی چاہیے؟ امت مسلمہ کا یہ حال ہے۔ میں تنظیم کر رہا حقیقت میں اللہ کا بڑا احسان ہے، شاید ہی میں نے جب سے ہول سنبھالا ہے نا، شاید ہی میں نے مسجد کی ہے جالی والی ٹوپی لگی نماز پڑھی، شاید ہی ہے۔ اپنے آپ سے مینوں نہ جواب دینا لیکن اپنے آپ کو جواب ضرور دینا۔ اے جڑی مسجد ایسی ٹوپیاں رکھی ہیں، اے ٹوپی پا کے اسی کسی فنکشن تے جانا دوبارہ کر دیں، کسی دے بیاہ دے جائیں گے؟
کیوں؟ لیکن سونی ٹوپی ہوئے 500,000 دی جناب چٹی ٹوپی ہوئے جالی والی ٹوپی ہوئے بازاروں خریدی ہوئے تو دے میں بستی تے نہیں نہ محسوس کرنا. کبھی ہے مسلمان غور بھی کیا تم نے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے دین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تو صحیح تم نے اپنی اولاد کو سکھایا کیا ہے, تم نے اس کو دیندار بھی بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے؟ اور پھر جب دنیا سے جانے لگو اس وقت بھی قرآن نے کہا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حضرت ابراہیم بھی اور جناب یعقوب کی اولاد بھی ان کی نیک اور اولاد بھی ان کی ابراہیم کے بیٹے اللہ کے نبی. اس کے باوجود جب دنیا سے جانے لگے پردہ فرمانے لگے تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ پتر ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے اگر تمہیں بن مانگے اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے, اپنا دین تمہیں عطا فرمایا تو دین ہی کی حالت میں دنیا سے جانا ہے. اترا این ذہن رکھنا کہ نبی کے بیٹے ہیں نہ کہ اللہ نے شانیں عطا فرمائی ہیں نا. اور اصل میں یہ تعلیم تھی قیامت تک کے لوگوں کی کہ اگر وہ نیک لوگ اپنی نیک اولاد کو دنیا سے جاتے ہوئے یہ سکھا کر جا رہے ہیں, بتا کر جا رہے ہیں کہ جناب اگر تمہیں دین مل گیا ہے, تم نے ابھی آنکھ بھی نہیں کھولی تھی کہ کان پہ اللہ اکبر کی صداؤں کو سنا تھا. کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں بن مانگے اسلام کی قدر پوچھنی ہے جناب حضرت بلال سے پوچھو, اسلام کی قدر پوچھنی ہے حضرت سہیب سے پوچھو, اسلام کی قدر پوچھنی ہے جناب سلمان فارسی سے پوچھو, جناب عبید سے پوچھو, زید بن دسینہ سے پوچھو, صحابہ سے پوچھو, ابو بکر سے پوچھو, عمر سے پوچھو, عثمان سے پوچھو, علی سے پوچھو کہ جن کو کیا کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑی. کہا کہ تمہیں اگر دین مل گیا نا, اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اللہ نے شکر کرو سانو ہندو دے گھر نہیں پیدا کرتا, سکھ دے گھر نہیں پیدا کرتا, بدھ مت دے گھر نہیں پیدا کرتا, سورج کی پوجا کرنے والوں کے گھر نہیں پیدا کیا, ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے گھر. اللہ نے ہمیں ملحد نہیں بنایا, لبرل نہیں بنایا, سیکولر نہیں بنایا, اچھے پان والا نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں بندے کا پتر بنایا, اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اور اب حق یہ ہے کہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام تو تمہیں مل گیا لیکن اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, سونے سے لے کر جاگنے تک اور جاگنے سے پھر سونے تک, جس طرح اسلام نے کہا اس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے بس. تو دنیا لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کو اتنا مال ہے, اتنا مال ہے, اتنا مال ہے, اتنا مال ہے. قرآن نے کہا محبوب اپنے غلاموں کو بتا دیجئے کہ یہ کافروں کو جو اتنا مال ہم نے عطا فرمایا ہے یہ دے اتنے حیران نہیں ہونا ہے, ایسے انہوں دنیا سے لگ گئے. لیکن مسلمان جو ہے جو مسلمانوں کے گھر آ گیا, جس نے اسلام کا دامن تھام لیا, اب وہ لاوارث نہیں ہے, اب ہم نے اس کی حدیں مقرر کر دی, اس حد کے اندر رہ کر دنیا سے جانا. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اچھا جی اس کو علاوہ میں بھی کسی کی خاص طور پر کبھی غور کریں, ہم نے قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں, ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, ہم پڑھتے ہی ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ہم سے کتاب کیا فرمایا. تقریباً 500 آیات ہیں, 6,500 کے لگ بھگ جتنی قرآن کی آیات ہیں نا, ان میں تقریباً 500 کی آیات ہیں جن سے فقہی مسائل نکلتے ہیں کہ حلال حرام کے مسائل, باقی سارے واعظ و نصیحت کے اوپر مشتمل ہیں. اچھے قصے موجود ہیں, کبھی ہم نے ان کو پڑھنا گوارا نہیں کیا ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہنے لگے یا بنیا انہا انتکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اپنے پتر کو کال بایا تھے, نہیں پتر تیرے میں پیسے نہیں, میں تو بڑا پریشان ہوں, کی کرے گا تیرا کی بنے گا. آپ نے کہا بیٹا میری بات سن لو, انہا انتکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اترا 2 نمبری کوئی نہ کری, 2 نمبری کوئی نہیں کرنی. ذرہ برابر بھی اگر کوئی گناہ ہوا, کوئی ایسی کرتوت ہوئی اور وہ تو سوچے کہ وہ پتھر کے اندر چلی گئی ہے یا آسمانوں میں چلی گئی ہے یا زمینوں کے اندر چلی گئی, نہ یأتی بها اللہ
اللہ کل قیامت والے دن سارے کرتوت تیرے سامنے لے کے رکھ دے. میں تو تسی کدی اپنے پترا میں اپنی اولاد میں درس دیتا ہے پتر تو میں مر گیا تینوں موبائل آئی فون لے کے دیتا ہے تینوں والا موبائل لے کے دیتا ہے نیٹ بھی لگا چڑھیا ہے 8 MB سپیڈ بھی لگا دی ہے 16 MB سپیڈ لگا دی ہے تو میں نیٹ پیکنگ بھی کروا کے دیتا ہوں تو پترا ہن تینوں موبائل دے کے تینوں کمرہ بھی لگا دیتا ہے تے پریشان نہ ہوئی تو سمجھے کہ تے ابا نہیں دیکھ رہا لیکن جس نے تجھے پیدا کیا تو رب تجھے دیکھ رہا ہے. موبائل لے کے دے لگے کدی اسی اپنی اولاد نے دسی جو جی پتر اب تم اٹلی جا رہے ہو فرانس جا رہے ہو فلاں ملک میں جا رہے ہو یورپ میں جا رہے ہو دبئی میں جا رہے ہو تو پتر جو تو چند چاڑے گا سانو نہیں پتا تو نہ صحیح لیکن جس نے پیدا کیا ہے تو دیکھ رہا ہے. تو تے رمی تے بندے نے پترا ہوں رمی حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہی یا بنیا انہا انتقو مثقال حبۃ من ذرہ رائی کے دانے برابر بھی اگر کوئی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا جس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہے وہ بھی قیامت والے دن دیکھ لے گا جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی قیامت والے دن دیکھ لے گا. سارا کوئی ساڈے سامنے آنا ہے تے بغیر ایڈیٹنگ دے ویڈیو آنی ہے تے کلیئر کٹ آنی ہے اور دی فرانسی کی ضرورت بھی کم ہی پڑنی ہے تے جنہاں سامنے کیسٹ چلنی ہے نا ساری تے سارا بندہ شرم سے پانی شرم سے یہ تے قیامت دیاں گلاں نے نا کدی ایک گھنٹے واسطے اساں اپنی 30 سالہ 20 سالہ 25 سالہ زندگی پیچھے شروع کر لی ہے نا ایک گھنٹہ ویٹ کی تم کی کیتا تو میرے خیال سے ہم سر کبھی شرم سے اٹھا نہ سکتے جو ہمارے کالے کرتوت ہمارے سیاہ ناموں میں موجود ہیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ہمیں اولاد کی فکر ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بیان فرما کر گئے ہیں قرآن کے اندر بھی موجود ہے یہ باتیں کہ اپنی اولاد کو اس حالت میں نہ چھوڑ کے جانا کہ بعد جو لوگوں نے توڑوا دے مانگتے پھرن کی جناب روٹی دے جائے دے دو فلاں دے دو کپڑے دے دو پانی نہیں کر کے جاؤ ضرور کر کے جاؤ لیکن اتنا بھی نہ ان کو اس چکر میں لگا دو کہ وہ حلال حرام کی تمیز بھول جائیں رشتہ داروں کا حیا بھول جائیں ماں باپ کی قدر بھول جائیں سارا اپنے تمدن تہذیب اسلامی ساری ثقافت کو اپنے معاشرتی نظام کو بھول جائیں انسانیت کو بھی بھول جائیں. پچھلے دنوں چائنا کے اندر ایک ویڈیو سے بڑی وائرل ہوئی ہے بندہ موٹر سائیکل تو ڈگیا تو یہ دونوں ننگی جا رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں بس انہوں ہاتھ نہیں ڈالے کہ ننگی جا رہے ہیں ننگی جا رہے ہیں کہ یہ ہے تہذیب یہ ہے کلچر اور وہی ہمارے ہاں آ چکا ہے ہمیں کسی کی پرواہ کوئی نہیں ہے. اچھا جی آگے جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بیٹے ایک تو یہ بات کہ جو بھی کرے گا اچھائی کرے گا رائی کے دانے کے برابر وہ بھی اللہ تیرے سامنے لا کر رکھ دے گا برائی کرے گا وہ بھی اللہ تیرے سامنے لا کر رکھ دے گا. اگلی گل یا بنیا اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ نماز قائم رکھنا نماز قائم رکھنا وامر بالمعروف اور بیٹے بھلائی کا حکم دیتے رہنا وانھ عن المنکر تے جڑا جتنے لگیا انہوں لگیا نہیں رہن دینا وانھ عن المنکر اگر کوئی 2 نمبر کام کر رہا اس کو سمجھانا ہے کہ جناب یہ کام نہیں کرنا اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا محبوب اس سے ناراض ہوتا ہے بعد آ جاؤ مر جاؤ سود نہیں کھانا ہے بعد آ جاؤ بے حیائی کرنی بعد آ جاؤ وانھ عن المنکر اور برائی سے لوگوں کو میرے آقا مولا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا جب لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے کہ جڑا جتنا لگا ہے انہیں اپنی قبریں پہنے میں اپنی قبریں پہنے تا جب لوگ اس ذہن کے مالک ہو جائیں گے نا کہ مینوں بس اپنا ہی اپنا تو انہوں کسی برائی کی پرواہ نہیں آئے گی. فرمایا کہ پھر اللہ ان پر ایسے ظالم حکمران مسلط کر دے گا کہ اگر ان کے بچے پیاس سے بھوک سے بلک بھی رہے ہوں گے نا تو دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ اے کیڑے ظالم ساڈے اوتے مقرر کر دیتے نے جنہ آٹا چینی گیو دال سارا کوئی مہنگا کرتا سبزیاں کا وہ بلک کے دعائیں بھی مانگے گے تو اللہ ان کی دعا پوری نہیں کرے گا. کیا حضور کیا گلاں نے بلک کے دعا بھی کریں گے اگر بچے مر بھی رہے ہوں گے کیوں انہاں دے بڑیاں دا ذہن بن چکیا سی کہ جڑا جتے لگیا انہوں جڑا جتے لگیا انہوں انہیں اپنی قبریں پہنے سے میں
پھر ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی اپنی قبریں پہنا، تساں بھی اپنی قبریں پہنا، تو پھر روندے کیوں؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ہم نے درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو یہ زمانہ ہم کو زمانے نے درس قرآن اگر ہم نے آسانوں کا قوم مولوی پسند ہے جڑا گجرے پا کے لیلا مجنوں کی داستانہ سنا کی پسند ہے مولوی. میں ویکھ رہا نا، میں وہ تمہیں پتہ لگ گیا نا جڑے مولویاں دے جڑے یقین ہیں نا کہ وہ گجرے پا کے تے لیلا مجنوں کی داستان سنا رہا ہے اور لوگ اس کو 50,000 آنے کا بھی دے رہے ہیں جو تے ویلا بھی کرا رہے ہیں لاکھ لاکھ روپے. جنہوں لیلا مجنوں ہونیاں سے قوم نے لیلا ہی بننا ہے. تو انہیں کلا بھی پایا سی کہ میں اس تقریب دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کلا لاتا، میں کیا ہوں مجنوں کا کلا لاتا لیکن لیلا دے گجرے نہیں انہیں دلائے. جنہوں اسی آیا سے مولویاں نے بچوں نکلیں گے، ہاں ترنم میں بھی سنو لیکن وہ جو تمہیں رسول اللہ کے در پر لے کر جائے، جو تمہیں لیلا مجنوں کے پاس نہ لے کر جائے بلکہ تمہیں بتائے کہ قرآن میں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جو یہ بھی قرآن کے اندر بتائے کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اب ان کو آزمایا نہ جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. قرآن نے کہا ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا، جو سچا نعرہ لگانے والے ہیں اللہ ان کو بھی ظاہر فرما دے گا، جو دو نمبری کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی ظاہر فرما دے گا. جڑا قانون ہے بھی دسے جو یہی نہ بتائے کہ معبود سر سجدے میں رکھ کے تمہاری بخشش کروائیں گے، یقیناً کروائیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، حضور کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے. لیکن خالی یہی نہ بتائے بلکہ یہ بتائے رب نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بھی بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بھی سنا کر بھیجا ہے. کوئی خوش فہمی نہ رہے کہ محبوب صرف جنت، محبوب نے بتایا کہ کون سے کام بندے کو جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں، کون سے کام جنت کی طرف لے کر جانے. ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا جناب حضرت لقمان نے کہ بیٹا وأمر بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا، وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہنا، اور پھر واصبر علی ما اصابک، واصبر علی ما اصابک، اور بیٹا جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر اختیار کرنا ہے. کہ جنہوں تو لوگوں کو کہنا نا کام ٹھیک نہیں ہے تو لوگوں کا کہنا نہیں یہ حضرت صاحب کیا بات کر رہے ہیں، پھر لوگ تیرے خلاف پروپیگنڈے بھی کریں گے، پھر تیرے تکلیفاں بھی آنی ہیں، پھر تو جیلے بھی جائیں گا، پھر تیرے سے بچے بھی ہوں گے، تو پھر میں واصبر علی ما اصابک، تو پھر برداشت بھی کرنا ہے، حوصلہ بھی رکھنا ہے. اور میں ان ذالک من عزم الامور، پتر سانو پتہ ہے کہ بڑا اوکھا کام ہے لیکن کھلوتیاں رہنا ہے. ان ذالک من قرآن ہے، یہ قرآن کہتا ہے واصبر علی ما اصابک، جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے لیکن کھڑے رہنا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کے لیے چلو، جب تم چلو گے اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر فرما دے گا، آخرت بھی بہتر فرما دے گا. ظالم کے سامنے کھڑے رہنا، تم اللہ تمہارے قدموں میں ثابت قدمی بھی پیدا فرما دے گا. لیکن چلنا ہے. ابو جناب حضرت لقمان نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹے کسی سے بات کرتے ہوئے منہ نہ کوئی نفرت والا نہ کری. اگلا کہا یار ہے جدوں بھی یہ گل کریے تو سڑیا ہوا منہ بنا کے ہوندے نے نا کوئی لوگ، انہوں نے جدوں بھی گل کرو نا اگوں انہوں کا منہ ہی آئندہ سنجیدہ، ایک ہوتا ہے نا سنجیدگی لیکن ایک ہوتا ہے ایکسٹرا سنجیدگی، اوور ایکٹنگ. انہوں نے گل کرنے کا طریقہ کیا سنا ہے کہ بندہ اگلی آئی کہ یار چھٹو دے نا گل کرنے ہی فضول ہے، ہوتے ہیں نا کچھ لوگ. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے کہ بیٹا آپ بھی اس طرح کا نہیں بنا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ بیٹا بات کرتے وقت اپنے منہ کو ایسا رکھنا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار واہ واہ کیا بات ہے، یار ایسا جیڑی بھی گل کرتے سن دینے. پھر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور بیٹا زمین پر اطراف کرنا چلنا ہے. جس دن اللہ نے 2-4 پیسے دے چڑھنے نے تو پھر تو کوئی پودا
آخری نہ کہ ہم تو گئے نہیں جی میرے کو پراڈو آ گئی، میرے کو گڈی آ گئی، میرے کو 125 آ گیا، نہیں نہیں، تیرے کو بڑا موبائل آ گیا، دولت آ گئی ہے، زمین پر اتراء کرے نہیں چلنا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کو اترانے والے، فخر کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں. اللہ کو یہ چیزیں، میں اور آپ اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھانا شروع کر دینا. ان کو دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ لوٹا پڑھے، بسرا پڑھے، تسبیح پڑھے، تو جان مات لے کے مسجد میں بیٹھ جائے. نہیں، یہ نہیں ہے دینداری. دینداری یہ ہے آپ جو بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق کریں، بس یہ دینداری ہے. ہمیں بندہ ہے وہ شاہین آباد اسپیشل، اس کے بعد چائے پینے جاتے ہیں، کہ نے ماشاءاللہ بارش میں چائے پیتے ہیں اور اچھے اخلاق ہیں. ہم صرف اتنی دور صرف اس کے اخلاق کی وجہ سے چائے پینے جاتے ہیں، اس کے اچھی بات ہے، لیکن ہم اس کے پاس ذاتی طور پہ کہ اس کے اخلاق کی وجہ سے، کیا بندہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک، کام کر رہے ہیں نا، دنیا کا چاہ بنا کے بیچ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ رسول کی باتیں بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ ماشاءاللہ داڑھی شریف بھی رکھی ہوئی ہے اس نے، ساتھ ساتھ وہ بے حیائی کی باتوں سے بھی بچ رہا ہے، بے حیائی کی طرف بھی نہیں ہے. یہی دینداری ہے. ہم اپنی اولاد کو یہ سکھا کر جائیں. اور پھر جناب لقمان اپنی اولاد کو کہے وقصد فی مشیک، اور بیٹا میانہ چال چلنا، میانہ چال چلنا. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور آپ نے کہا کہ بیٹا اپنی آواز آلہ لالا لالا گلی چلی بازے رکھنی، اور پڑھ لے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہے نا ایسے لوگ. میں تو کبھی یہ کٹنگ کروانے جاؤں تو میں بعض دفعہ لڑکوں کی حالت دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں. کوئی اتوں بال کٹا رہے ہیں، بالیاں پا رہے ہیں، کوئی چھوٹی بالی پائی ہوئی ہے، بت رکھ رہے ہیں، درمیان جو بال ہیں جو نکل گئے. میں کہ یار اللہ کے بندے آپ کو یہ ABC لکھوا رہے ہیں، میں کہ پورا پتہ لکھ رہے ہیں، اپنا شجرہ نسب بھی لکھ چھڑ. اے جڑے کٹن والے نے انہاں نوں بھی پوچھا جانا ہے کہ جناب تساں پیسے واسطے ساڈے نال کی کیتا، ساڈے بندے نال داڑھی شریف دا ویکھ دو نا، مذاق بنا رہے ہیں لوگ. وہ اینج کر کے جی بالفرض کسی نے رکھنی بھی ہے نا تو انہیں اینج دی رکھنی ہے کہ وہ کہتے ہیں ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالی کو ابلیس سے کہ اللہ تو بھی راضی رہے، ابلیس تو بھی راضی رہے. یا اللہ تیرے لیے اسی رکھ لیے لیکن رکھنی کون جائے. گتا پائی آئی ہیں کلندر لاہور اقبال نوجوان مسلم کو کہتا ہے کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا ستارہ. کہ تو کبھی غور بھی کہتے ہیں تو کنہ دے نقشے قدر، تو کنہ دے سلسلے جو ہیں، تو نے غور کیا تو مسلمان ہے تو کہاں سے سلسلہ تیرا چل رہا ہے. وہ صحابہ کو تو یاد نہیں کرتا وہ گردوں کیا تھا جس کا ٹوٹا ہوا تو ہے ایک، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچھ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرا سر دارا. سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں. صحابہ دے کچے مکان، کچیاں چھتاں، سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں. باب اور رنگ و خال و خط چھ حاجت ہوئے زیبا آرہا. انہاں نے منہ سجان کی کوئی ٹینشن ہی نہیں سی، لالی لاؤ پوڑے لاؤ یہ کرو وہ کرو، ان کو یہ نہیں تھا. سمال فخر و فخری کا رہا شان عمارت میں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی فتح کے لیے جا رہے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اپنے جرابیں اور اپنے جوتے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر اور غلام کی اوپر بٹھا کر اور نکیل پکڑ کر اس کی تشریح لے کر جا رہے ہیں. کل نہیں میں کہا پیر صاحب تو مرن کا بوٹا جا رہے ہیں، فاروق اعظم کو کوئی ڈر نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ جدوں آنی ہے تھے آئی جانی ہے کہ آئی تو پھر مدینہ شریف نماز پڑھتے ہیں بھی آ گئی. کیوں جی جانا تو بندے نے جانا ہی جانا ہے. سمال فخر و فخری کا رہا شان عمارت میں. باب و رنگ و خال و خط چھ حاجت ہوئے زیبے آرا. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے اتنے غیور، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے اتنے غیور کہ ملک ان کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. کہ جڑا دنیا دار ہے نا پیسے دے لگے سواری سوچتا سی کہ یار اپنا حضرت صاحب بڑے ماشاءاللہ جاؤ جلال مارے ہیں، دھیان نہ کتوں کو تقدیر ہی نہ پلٹ کے رکھ چکے. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے.
وہ کہتے تھے یار یہ ہمارا نہیں، اگلے بھائی کو پانی پلا دو، اگلے بھائی کو پانی پلا دو، اگلے کو پلا دو، اس کو پلا دو، کوئی گل نہیں، سارے ٹوٹ جاؤں گے دیکھی ہویا، لیکن کل قیامت والے دن ہمیں جب کھڑا کیا جائے گا، میں نے کہا یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے اسلام کا احساس، اور یہ ہے اسلام کے چاہنے والوں کا احساس۔ یہ چیزیں کبھی مسٹر چپس میں تمہیں نہیں ملیں گی، یہ چیزیں ہمیشہ ملیں گی، نہ ہٹلر کی زندگی میں ملیں گی، نہ چائنا کے صدر کی زندگی میں ملیں گی، یہ چیزیں تمہیں ملیں گی تو جناب صدیق اکبر کے اندر ملیں گی، فاروق اعظم میں ملیں گی، عثمان میں ملیں گی، علی میں ملیں گی۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں بندے نوں کتنے بھی سمال فخر و فخری قرار شان عمارت میں۔ اور پھر اقبال کہتا ہے غرض کیا بتاؤں تجھے وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض کیا بتاؤں تجھے وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں۔ نوجوانوں کو دسنا بھی ہے کہ حالا لا 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 گلی میں بھی پتہ لگ رہا ہے کہ منڈے آ رہے ہیں، نوجوان نسل آ رہی ہے۔ لقمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، تیرے آپ نے گھر کی تھی جڑے حالا لالا پاک راتے نے یا تے کھوتیاں دی آواز ہے، تے اللہ نے کھوتے دی آواز سب تو بری آواز کائنات میں اگر کسی ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے، تاکہ رولا پانا ہے تے یا تے کھوتے دی طریقہ کار ہے، انہوں کوئی نہیں پتا ہوندا پوری گلی دے وچ کھوتا لگا ہوندا ہے، تے تیرے تے اودے وچ کی فرق ہویا۔ جناب لقمان نے کہا بیٹا جب بات کرنا ہے تو تمیز سے بات کرنی ہے، حیا سے بات کرنی ہے، یہ تہذیب تو ہماری ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک وہ بھی اپنی تہذیب یہی اخلاق سکھا کر گئے، اور میرے آقا مولا کی تو شان برابر بنا ہے۔ اچھا جی، پھر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو نا حضور تشریف لے کر آئے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا چھوٹی عمر میں اور حضور کی گود میں کھیلتا تھا، قربان جائیں اس صحابی کی عظمت پر۔ وہ جب تھوڑے بڑے ہوئے ان کو کھانے کا پتہ چلا تو ایک دن وہ کہتے ہیں کہ حضور میں کھانا کھا رہا تھا تو میرے آقا مولا تشریف لے کر آئے، ابھی وہ بچے تھے، اب حضور تربیت فرمانے لگے اور ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک فما زادت بالقطع متی۔ حضور نے فرمایا بیٹا بات سنو، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اور پھر فرمایا کہ کل بیمینک دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ بیٹا جو تمہارے سامنے ہے نا اس میں سے کھانا ہے، ادھر نہیں ہاتھ پڑے جو تمہارے سامنے۔ ہاں یہ شرعی مسئلہ ہے، اگر ایک ڈش ہے نا اور جی میں رشین سیلڈ ہوئی ہے وہ چاروں جو پھیری ہوئی ہے نا تو پھر بچہ تھوڑا ادھروں بھی لے لیتا ہے، لیکن اگر وہ ایک ہی طرح کے چاول ہے تو یہ نہیں کہ چمچہ چوک کے ادھروں شروع کرو، کہا کہ نہیں یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، بیٹا جو تمہارے سامنے ہے نا اس سے کھانا ہے۔ اب صحابی وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات تو مجھے بتائی تھی رسول اللہ نے میرے بچپن میں، لیکن سرکار کی بتائی ہوئی بات تھی، کہا کہ آج بھی میں سرکار کی اس بات پر عمل کر رہا ہوں، آج بھی میں حضور کی اس بات پر۔ تواڈے تو میرا کوئی تواڈے میرے وچ کوئی ایسا ہے جڑا روٹی نہ کھاتا ہوئے، کوئی ہے نہیں ہے نا، جنہوں کھانی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، کھانی ہے نا تو سجے ہاتھ نہ کھا لو، نہ ادھر میں کوئی ٹینشن بھی کوئی نہیں، کھانی ہے سامنے سے کھا لو، بیٹھ کر کھا لو، روشنی میں کھا لو۔ اور یہ بھی آپ مسئلہ یاد رکھیں کہ کرسی پر اگر بیٹھ کر کھانا اگرچہ جائز ہے لیکن جوتے اتار دینے چاہیے، جوتے اتار کر ان کے اوپر۔ میں نے الحمدللہ جب سے یہ مسئلہ پڑھا ہے نا اور تقریباً اس مسئلے کو پڑھے 12-14 سال ہو چکے ہوں گے، تب سے لے کر آج تک میں شادی بیاہ پر بھی جاؤں تو کبھی غور کر کے دیکھ لینا میں جوتا اتار کے کھانا کھاتا، جوتا جڑے میرے ویکھتے ہون گے نا کوئی نوٹ کرتے ہی ہے نا، ساری گل ہے ساری چیزاں ساڈیاں نوٹ ہوندیاں نے، دنیا تے ایک اور بھی ایسا ہے جس کی باہر نوٹ ہر چیز ہوندی ہے، کبھی تسی دیکھ لیا کرو کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں جب سے یہ مسئلہ پڑھا ہے نا
کھانا کھاتا ہوں جوتا اتار کر، آپ اتار کر کھانا کھائیں کرسی پر، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، نہ گناہ ہے نہ مکروہ تعلیمی ہے، لیکن جوتا پہن کر کھانا یہ خاص یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ خاص ہے یہودیوں کا طریقہ ہے، اس لیے جوتا اتار لینا چاہیے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے رسول اللہ سے، جب سے یہ میں نے مسئلہ سنا ہے رسول اللہ سے، کا اس دن کے بعد آج تک کھانا اسی طرح کھا رہا ہوں جس طرح میرے آقا فرماتے ہیں، جس طرح میرے قدر نبی دا ایک جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے صحابہ دی گل ہے، ساری گل کرو نا، قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے، تھوڑے سارے دی آواز نہیں آ رہی مجھے پتہ ہے، قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے۔ لو جی آخری بات میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، میرے آقا نے فرمایا کہ بندہ اپنی اولاد کو پراپرٹی خرید کے دے، لینڈ کروزر خرید کے دے، B8 خرید کر دے، فراری خرید کے، مرسڈیز، BMW، جو مرضی خرید کر دے، پراپرٹیاں خرید کے دے، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب میں سے بہترین چیز، چاہے انہوں پورا ٹاؤن بنا کے دے چھڑے، پورا ٹاؤن بنا کے دے چھڑے، لیکن فرمایا میرے آقا نے ان سب میں سب سے جو بہترین چیز ہے جو باپ اپنی اولاد کو عطا فرمائے، میرے آقا نے فرمایا وہ ادب و احترام ہے، وہ دین ہے۔ انہوں نے فرمایا تو پراپرٹیاں، بزنس، پیسہ، کروڑوں اور سارا دے کے جا، لیکن یاد رکھ سب تو بہترین چیز جو تو اپنی اولاد کو دے، میں تجھے بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تیرا بیٹا بندے کا پتر ہوئے، تیرے بیٹے کو سلیقہ ہو، تیرے بیٹے کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ کاش اللہ میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، انہاں 6 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا سب کو آگے دیا، انہوں نے کہا اے بھی میں سرکار کا غلام بنانا ہے، میں تو ڈاکٹر بنانا ہے لیکن دین کا ڈاکٹر بنانا ہے، تو انہاں 6 بیٹیاں کی ایسی تربیت کی تھی، پورا محلہ ان کا گھر گھر میں کہتا ہے کہ کاش ساری دنیا میں ڈاکٹر ارشد دنیا کی طرح ہو۔ جی میں انہی کی بات نہیں کر رہا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے نا کہ تم اپنی اولاد کو ایسا ادب، ایسی تربیت، ایسی دینداری، ایسا سلیقہ، ایسا اخلاق، کردار، گفتار ایسی سکھا کر جاؤ کہ ہر گھر کا ہر بندہ جب تمہاری اولاد کو دیکھے تو وہ کہے یا اللہ میرے بچے نے یہ بنا، اللہ میری اولاد کو بھی، آپ کی اولاد کو بھی، تمام مسلمانوں کی اولاد کو جن کے بچے نافرمان ہیں، اساں بھی آج توبہ کریے کہ اللہ اساں تیری نافرمانی نہیں کرنا، جنہوں اسی یہودی نافرمانی نہیں کریں گے تو اللہ ساری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے۔